اچھا اب یہ کیسٹوں میں کیا میں بتاتا ہوں، صوفی اور شیطان ایک کیسٹ کا نام ہے، یہاں کے اسٹال سے بکی، صوفی اور شیطان میں کیا ذرا سنیے، وہ کیسٹ دکھا رہا ہوں جھلکیاں سنیے. ہے نا خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے نا خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں ڈکشنری کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے، فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے. اب وہ مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں بہرحال، لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے. چنانچہ ہمارے یہاں جو ہیں اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں، اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، مجھ سے تو باقاعدے اس نے بیان دیا کہ وہ پورے ہجڑے اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے ٹرینیں ان کے لیے فری ہوتی ہیں. اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے، یہ آج جماعت الثانی ہے نا، یہ رجب 6 رجب کو ان کا عرس شروع ہوگا اور آج ہی سے بھیڑ شروع ہوگی، اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے ڈپڑیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں. اور ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہماری ہی قوم کے لوگ تھے، ہماری ہی قوم کے حضرت تھے، ہماری ہی قوم کے حضرت تھے، ہم ہی نہیں، اگر عرس میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال دیں گے. خواجہ کو ہجڑا بول رہا ہے. یہ کیسٹ یہاں بکی ہے، یہاں آپ کیا اسی میدان میں، اور اسٹیج پر نوٹنکی ہو رہی ہے. اصلاح کی بات کرو. اور آگے سنو، یہ اسی خبیث کی کیسٹیں پہ کی ہے، کیا بولتا ہے ذرا یہ بھی کہ سنو. جہاں بھی کوئی مورتی نظر آئے اس کو ختم کر دو. ولا قبرا مشرفا الا سویتا، اور جہاں کہیں بھی اونچی پختہ قبر نظر آئے اسے پست کر دو. یہ نبیوں کا کام ہے، یہ صحابہ کا کام ہے. مسلمانوں اٹھو اور ان بنے ہوئے درگاہیوں کو اور ان بنے ہوئے قبروں کو ان کو بمبلاش کر دو، ان کو اڑا دو، اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں، تاکہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی مسجدیں اس دنیا کے اوپر رہیں جو اللہ کا گھر ہیں. یہ شیطانوں کا گھر ہیں جہاں مندروں سے بھی بدتر ہیں. تم جہاد کی بات، ہمیں یہیں پہ غصہ آتا ہے جب لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں. جہاد کریں گے، جہاد کریں گے، جہاد کریں گے. ابے پہلے اپنی مندروں کو توڑ، پہلے ان مندروں کو توڑ، پھر ہندوؤں کی مندریں خود بخود جو ہے تمہارے نعروں سے ختم ہو جائیں گی اور ہندو بیچارہ مسلمان ہو جائے گا. اس لیے مسلمانوں اٹھو، اور نوجوانوں خاص طور سے یہ میری نصیحت ہے، اور جہاں کہیں بھی میری آواز جائے دنیا سے ان سارے مزاروں کو پست کر دو. اور ان بزرگوں کی سینوں کے اوپر ان ظالموں نے جو ان کی ہڈیاں بیچ بیچ کھانے کے لیے خانقاہ اور درگاہیں بنائے ہیں، اگر یہ آڑے آئیں تو ان کو ختم کر دو، دنیا مٹا دو، شرک مٹ جائے گا، ختم. قبروں کو اٹھا دو، بموں سے اڑا دو. کیسٹیں یہ گھر میں پہنچاتے ہیں اور اسٹیجوں پہ چپڑی باتیں کرتے ہیں. اور یہی نہیں، مزار تو خیر مزار ہے یار، گنبد خضرا پر ہزاروں مزار قربان، مگر بددیانتی اور خباثت کا عالم دیکھو، گنبد خضرا بھی ڈھانے کی تیاری ہے. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ قبروں کو پختہ مضبوط بنانے میں، پختہ و مضبوط سے مراد اندر سے یا اوپر سے اونچی بنانے یا گنبد بنانے میں اکثر کا قول ہے کہ حرام ہے، جس پر بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب پختہ و مضبوط بنانا اور گنبد بنانا حرام ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کیوں گنبد بنائی گئی ہے، کیوں اس کو توڑا نہیں جاتا، کیوں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا؟ کیا کسی قوم کے ڈر فتنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انجام رکھا جاتا؟ اگر کوئی ہیلا بیان کیا جائے تو برے علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے، ہر علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں. اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے، اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس کے اوپر پہلے بلو کلر تھا، پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بے شک دیا ہے. اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے روکا گیا ہے، رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قبروں کے اوپر پختہ عمارتیں اس طرح کی تعمیر کرنا یہ حرام ہے. تو 6ٹھی صدی ہجری کے اندر منصور ابن قلاؤن جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے یہ گنبد تعمیر کرائی تھی اس خبیث نے، اور اسی وجہ سے وہ اس کی حکومت بھی چلی گئی. بعض علماء نے اس وقت یہی کہا کہ تو نے چونکہ گستاخی کی اور جس کے اوپر کوئی چیز نہیں تھی گنبد وغیرہ اس قبر کے اوپر تم نے بنوائی، اس لیے تو اس عذاب کا مستحق ہوا. تو المہم یہ بات کے لوگوں نے بنائی ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعمیر نہیں ہے، اور نہ ہی گنبد خضرا بھی موقع ملے تو اٹھا دیں گے. اب یہ بتائیے آتنکواد کی بات کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کون ہے آتنکوادی؟ اور حکومت کے بڑے عہدوں پر آ گئے تو چپڑی چپڑی باتیں کرتے ہم تو صلح پسند ہے. ابے تم صلح پسند کبھی نہیں ہو سکتے، صلح پسند ہوا جو غریب نواز کا ماننے والا ہے.